نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں جب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کا پیدا ہونا شرمندگی اور تکلیف سمجھا جاتا تھا، اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشن تعلیمات دیں جس نے عورت کو عزت دی، بیوی کو مان دیا، محبت دی اور سمجھایا کہ کیسے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ دنیا ایک دولت ہے، متاع ہے، اور بہترین دولت اور بہترین انعام، بہترین نعمت یہ نیک بیوی ہے۔ پھر حدیث میں عورتوں کو بھی سمجھایا گیا اور مردوں کو بھی سمجھایا گیا۔ عورتوں کو بتایا گیا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ جس عورت کو یہ معلوم ہو جائے وہ خاوند کی رضا جوئی کے لیے کتنی کوشش کرے گی۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پابندی سے پڑھے اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، خاوند کی فرما برداری کرے، جنت کے جس دروازے سے چاق داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ فرائض کی پابندی، عزت و ناموس کی حفاظت اور خاوند کی فرما برداری۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بیوی خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے اس کے لیے ہواؤں میں پرندے استغفار کرتے ہیں، پانی میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، آسمان پر فرشتے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورج اور چاند یہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے خاوند کو خوش رکھے۔ ایک حدیث کے اندر بتایا کہ جس آدمی کو، مرد کو، یہ 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ دنیا کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں، یہ 4 نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ بتایا شکر کرنے والا دل ہو، شکر کرنے والا زبان، ذکر کرنے والی بدن، مشقت اٹھانے والا محنتی آدمی ہو، کاہل نہ ہو، اور نیک بیوی۔ یہ 4 چیزیں بتایا کہ جس کو مل گئیں اس کو بہت کچھ مل گیا۔ اور ایک جگہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5ویں چیز کو شامل کیا، وطن کی روزی۔ ایک صحابیہ نے نکاح کیا، نکاح کے بعد کسی وقت وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ تیرا معاملہ خاوند کے ساتھ کیا ہے، ذرا غور رکھنا، خیال رکھنا، وہ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے، اگر بیوی کو معلوم ہو جاتا کہ خاوند کا کیا حق ہے تو جب تک خاوند دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا نہ کھا لیتا تو وہ نہ بیٹھتی، یعنی خاوند کا انتظار ہوتا، خاوند کی فکر ہوتی، اس کی خدمت، اس کی ضروریات کا خیال ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی وجہ سے خاوند ناراض ہو گیا تو جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کا ہاتھ پکڑ کر کہے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ خاوند ناراض ہو اور عورت یہ عمل اپنا لے، سنت سمجھ کر، دیکھیں اللہ کیسی محبت عطا فرماتے۔ یہ چند باتیں تو احادیث کی روشنی میں آئیں عورتوں کے لیے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، بیوی کے لیے فضائل کیا ہیں۔ اب کچھ باتیں ذرا مردوں کی بھی ہو جائیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہو، خیر خواہی کے ساتھ رہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم صدقہ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے پلاتے ہو۔ فرمایا کہ بیوی کے اوپر خرچ کیا ہوا یہ اجر کے اندر سب سے آگے ہے۔ اس کو کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، کہ بیوی بچوں پہ تو انسان نے خرچ کرنا ہی ہے، اس کے اوپر ثواب اللہ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں۔ میاں بیوی ہیں، آپس میں قریب ہوں گے اور ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ سکتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ قریب آتے ہوئے منہ سے اسمیل آئے۔ خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی صاف ستھری رہے، لیکن چاہے اس کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہو، اس کے منہ سے جناب پان کی بو آ رہی ہو، وہ آتی رہے۔ تو نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کرتے، امت کے مردوں کو تعلیم دی کہ تم بھی صاف ستھرے رہو۔ اور حدیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے مردوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا تھا تو عورتوں نے زنا شروع کر دیا تھا۔ عجیب نسبت بتائی۔ نبی علیہ السلام گھر میں آتے، سلام کرتے اور
مسواک کرتے، پھر گھر والوں کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کیا کرتے۔ اب یہ دل جوئی کئی طریقے سے ہوتی، کبھی قصے سنانا ہو جاتا، کبھی خیر خواہی کے ساتھ کوئی بات کرنا ہو جاتا، اور کبھی بوس و کنار بھی ہو جاتا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں بھی اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے بات کہی اور پھر مسکرائی۔ عام مردوں کو روزے کی حالت میں اگر کنٹرول نہ ہو تب تو یہ کام نہ کریں، کہیں بعد میں معاملہ کوئی اور ہی نہ ہو، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ بات موجود۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی انسان کھیل کود کے کام کرتا ہے لہو لعب کے، یہ منع ہے سوائے چند ایک کے۔ وہ کون سے؟ تیر اندازی کے، اور گھوڑے کو سکھانا، گھڑ سواری وغیرہ کرنا، اور بیوی کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا، بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے رہنا۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، اگرچہ دوسری بیویاں موجود ہوتی تھیں مگر آپ پیار سے کسی کو ہاتھ لگا لیا کرتے تھے۔ دوسری بیویوں کی موجودگی میں کسی ایک بیوی کو آپ محبت سے ہاتھ لگا لیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر سختی کا ماحول، سنجیدگی کا ماحول، یہ لوگوں کی طبیعت ہو سکتی ہے، شریعت ایسی نہیں ہے۔ شریعت تو محبتیں بانٹتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو جب پکارتے تھے تو محبت کے ساتھ محبت بھرا نام رکھتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کبھی آپ نے حمیرہ کہہ کے پکارا، نام تو تھا عائشہ، حمیرہ پکارتے۔ حمیرہ احمر سے ہے، جیسے آج کی زبان میں پنکی۔ اور کبھی عائش کہا، نام تو عائشہ تھا لیکن کبھی پورا نام نہ لیتے، عائش کہتے۔ ایک مرتبہ فرمایا، یا عائش ھذا جبریل، اے عائش یہ جبریل ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ محبت کا ایک پیغام ہوتا ہے جو خاوند اپنی بیوی کو دے دیا کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات، خاوند حضرات کے لیے آج ذرا مشکل دن ہے۔ بعض جگہ مرد خاوند یہ رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، بیوی کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں، اور بعض مرتبہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاوند کی زندگی کو اجیرن بنائے رکھتی ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خاوند کو اس طرح اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے صبر پر عطا فرمایا۔ کسی کی بیوی برے اخلاق والی ہو، یہ نہیں فرمایا اسے گالی دو، اس کے ماں باپ کو گالی دو۔ ساس سسر کو، سسرال والوں کو گالی دیے بغیر ہم میں سے کتنوں کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہیں، لوگ تھے، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب؟ بھرے مجمع میں فرمایا عائشہ۔ کہ نہیں میں نے مردوں میں پوچھا، ان کا عائشہ کا باپ۔ کیا ہم میں سے اتنے مرد ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، کسی کی اتنی جرت ہے کہ سب کے سامنے بیوی کا نام لے کے مجھے بیوی سے محبت ہے، یا سسر کا نام لے کے مجھے سسر سے محبت ہے؟ ہمارے لیے تو شاید ڈوب مرنے کا مقام ہو جائے۔ ہمارا تو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک سسرال والوں کو برا نہ کہہ لیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں، وہاں محبت ہی محبت ہے۔ تو حدیث دوبارہ سنیے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خاوند کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری پر صبر پر عطا فرمایا۔ اور سنیے، اگر خاوند برا ہے اور بیوی صبر کرتی ہے تو سن لیجئے، فرمایا یہ عورتوں کے لیے بات بتائی کہ جو بیوی اپنے خاوند کے برے اخلاق پر صبر کر لیتی ہے، جو بیوی اپنے خاوند کے برے اخلاق پر صبر کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی کو عطا فرمایا تھا، جو مسلمان ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہوں گی۔ اور خاوندوں کو نبی علیہ السلام نے ایک اور اصول سمجھایا، فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہ ہو تو تم غور کیا کرو، بہت ساری پسندیدہ باتیں بھی تمہیں اس کے اندر مل جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات یا بعض باتیں پسند نہ آ رہی ہوں تو تم غور سے کام لینا، بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں ضرور پسند آئیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دبنگ طبیعت کے آدمی تھے اور ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کے عہد خلافت کی بات ہے،
کوئی خاوند تھا اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا، اس نے کہا کہ بھئی میں جاتا ہوں امیر المومنین کے پاس اور ان سے جا کے اجازت لیتا ہوں اور ان سے جا کے میں NOC لیتا ہوں، پھر آگے بیوی کی گد بناتا ہوں، میں اسے سیدھا کرتا ہوں، یا ان کو کہتا ہوں وہ اس کو لگا کے کوڑے لگائیں یا سیدھا کریں، کچھ کریں، ان کو جا کے کہتا ہوں۔ اب وہ آیا، دروازے پہ کھڑا ہے، دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی تلخ باتوں کو سن رہے ہو، برداشت کر رہے ہیں، آگے سے جواب بھی نہیں دے رہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو اپنے گھر کا مسئلہ لے کر آیا تھا، ادھر یہاں بھی معاملہ وہی ہے۔ اب دروازہ کھولا، ہاں بھئی خیر سے آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی امیر المسخب خیر ہی خیر ہے۔ بھائی تم آئے ہو، دروازہ نوک کیا، آخر کیا کام ہے؟ کہ جی بس میں نے آپ بھائی کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مجھے تنگ کیا ہوا ہے، ادھر بھی معاملہ وہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اب میں آپ سے کیا کہوں کہ میرے گھر کے اندر بھی یہی ہے، آپ کا تو اس سے زیادہ مسئلہ ہے، تو میں اب آپ کو کیا بولوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے لیے کھانا پکانے والی خانسامہ کی مانند ہے، یہ میری روٹی بنانے والی دایا ہے، یہ میرے کپڑے دھونے والی دھوبن ہے، یہ میرے بچوں کو دودھ پلانے والی آیا ہے، یہ میرے دل کو سکون پہنچاتی ہے، میں حرام سے بچ جاتا ہوں، اتنے فائدے اس سے مجھے مل رہے ہیں، تو اس کی چند باتوں کو اگر میں برداشت کر لیتا ہوں تو کوئی ایسی بات ہے۔ تو قرآن حدیث کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طبیعت کے اندر بہت کسی درجے میں اس کو سختی کا لفظ کہہ لیں، لیکن ڈسپلن اور ان چیزوں کی وہ بہت زیادہ پابندی تھی، لیکن بیوی کے معاملے میں آ کے انہوں نے بھی کیا کیا جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ دیکھو اگر کوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو بہت ساری سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔